قرآن و حدیث سے، سنت سے، سیرت صحابہ سے اور امت کے متواتر عمل سے ثابت ہے۔ یہ بیعت کا معاملہ جو یہاں پر بیان ہوا، دراصل سودا اللہ سے اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، اور اب جو بھی امیر ہے جماعت کا اس کے ہاتھ پر یہ سودا ہوگا، ہینڈ شیک کا اظہار ہے گویا کہ، لیکن سودا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما، جو جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اس راہ پر لگا دیا، اللہ سے سودا کر لیا، اس سے بڑی کوئی کامیابی کا تصور نہیں، اور یہ کامیابی کا تصور انسان کا دیا ہوا نہیں، یہ کامیابی کا تصور رحمان کا دیا ہوا ہے۔ اگلی آیت بہت خوبصورت ہے، اس میں 9 صفات کا بیان ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، تمنا بھی ہو جنت کی، دعا بھی ہو، خواہش بھی ہو، لیکن اس کا مستحق بننے کے لیے محنت بھی ضروری ہے۔ دنیا کا معمولی سا فائدہ بھی بغیر محنت کے نہیں ملتا، جنت کیسے بغیر محنت کے مل جائے گی؟ اللہ رب العزت نے جنت کو مشقتوں سے گھیر کر دکھایا جبرائیل کو، جبرائیل نے کہا یا اللہ لگتا ہے کوئی بھی اس میں نہیں جا سکے، یا اللہ کوئی بھی اس میں جا نہیں سکے، اتنی مشقت ہے۔ کہیں فرمایا درباروں کے سائے میں رکھا ہے جنت، تو اس کی قیمت جان و مال لگاؤ، اس کا مستحق بننے کے لیے اب صفات کا بیان ہے۔ 9 صفات ہیں اگلی آیت، اور بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے۔ 6 صفات ہیں ہر بندہ مومن کے حوالے سے، کہ وہ اللہ کی بندگی کرے ذاتی سطح۔ 2 صفات ہیں ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، دعوت دین کا کام، اور 1 صفت ہے اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے حوالے سے، اس کی حدود کی حفاظت کا معاملہ۔ تو 6 جمع 2 جمع 1، اور یہی ہمارے دین کے کل تقاضے۔ نمبر 1، خود ذاتی سطح پر اللہ کے بندے بنو، اس کی عبادت کرو۔ نمبر 2، اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا تمہارا کام ہے، اور دعوت سے آگے بڑھو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ پہلی منزل کے لیے 6 صفات، عجیب بات۔ دوسری منزل کے لیے 2، تیسری منزل کے لیے 1 کا بیان۔ آپ میں سے اکثر حضرات گاڑی چلانا جانتے ہوں گے، ہم سب کو معلوم ہے پہلے گیئر میں فیول بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، انجن کی جان بھی زیادہ لگتی ہے، اور پہلے گیئر میں کہتے ہیں گاڑی اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے تیسرے پر آ جائے تو گاڑی بڑی اسموتھ ہو جاتی ہے، فیول کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی، انجن کا جان لگنے کا معاملہ بھی کم ہو جائے گا، اور چوتھے گیئر میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بڑی روا دوا ہوتی ہے گاڑی۔ صحیح، بلڈنگ کی بنیاد ڈالنی ہو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستون بنانے ہو وقت زیادہ لگتا ہے۔ جب یہ بن گئے آگے منزل تعمیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوا کرتا۔ لیکن کوئی چاہے کہ میں چوتھے گیئر میں گاڑی کو لے جاؤں، حماقت ہوگی نا۔ کوئی چاہے ستون بنائے بغیر میں بلڈنگیں کھڑی کر دوں، تو یہ بھی احمقانہ طرز عمل ہوگا۔ اب ایک اور بات توجہ سے سن لیجئے، ان تحریکوں یا جماعتوں میں جہاں دعوت دین کی گفتگو بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، فرض ہے ہمارا، اقامت دین کی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، فرض ہے ہمارا، وہاں اکثر مرتبہ انفرادی محنت نظر انداز ہو جاتی ہے، افراد پر محنت نظر انداز ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ امکان ہے اس دنیا میں کوئی دینی جماعت قائم کر کے دکھا دے اللہ کا دین، اللہ کے فضل سے جماعت بظاہر کامیاب ہو گئی، لیکن ممکن ہے کہ فرد پر محنت نہ ہوئی ہو، فرد تو ناکام ہو گئے، اور اصل بالآخر جواب دہی قیامت کے دن ہماری انفرادی۔ قرآن نے کہا سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے حضور میں اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ توجہ کیجئے گا اس بات کو۔ ہو سکتا ہے جماعت کامیاب ہو گئی، بڑا کام کیا الحمدللہ، کامیاب ہو گئی، جی دین غالب ہو گیا الحمدللہ، فرد کا معاملہ کیا ہو؟ وہ ناکام ہو گیا تو آخرت تو برباد ہو گئی۔ اور فرد پر بھی محنت ہوئی بھی، کہہ رہا ہوں ہاں توجہ کیجئے گا، فرد پر بھی محنت ہوئی، جماعت کو کامیابی نہ مل سکے نہ ملے، دین غالب نہ ہوا، کتنے نبی شہید ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فرد پر اگر محنت ہوئی تو اس کی آخرت تو
سنور جائے گی. اور وہی اصل مسئلہ ہے, اصل کامیابی کہاں کی؟ آخر. میری گفتگو سے یہ مفہوم نہ لیجئے گا کہ دعوت دین کی جو فرائض اور ذمہ داری ہے, اقامت دین کی جو جد و جہد ہے, میں اس کی کوئی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. قطعاً ایسی بات نہیں. بات یہ کہ ترتیب آپ دیکھیے, پہلے گروے تو لے کر آئیے گاڑی کو, بنیاد تو بنائیے. دیوار بنانے چلے ہیں, اینٹیں کمزور ہیں, دیوار مضبوط ہو سکتی؟ اینٹوں کو پکانا ہے, مضبوط کرنا ہے, تو 6 صفات. دوسرے تیسرے گھیرے میں گاڑی جائے گی, اسموتھ خود وقت ہوتی چلی جائے گی, محنت کم کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ پہلے گھر سے گاڑی سے ادھر آگے لے کر نہیں آئے ہیں تو دوسرے میں بھی نوک کرے گی, تیسرے میں بھی نوک کرے گی, رک جائے گی, بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. 6 صفات فرد کے لیے, 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, 1 اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے. آئیے اس پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں. فرمایا التائبون, توبہ کرنے والے. اہل ایمان انسان ہے نا, ان میں نیکی کے مادے کے ساتھ شر کا مادہ بھی موجود ہے. گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں. گناہ کے بعد گناہ پہ ڈٹے رہنا, رجوع اللہ نہ کرنا, توبہ نہ کرنا, یہ خطرناک بات ہے. تو توبہ کرنے والے, کبھی لغزش ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, بھول ہو جاتی ہے, جذبات کی راہ میں بہہ جاتے ہیں, کوئی معاشرے کا شر غالب آ جاتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, توبہ کر لیں. اور اللہ کو پسند ہے توبہ. مسلم شریف میں روایت آتی ہے نا, صحرا میں شخص چلا جا رہا ہے اونٹ پر, ساز و سامان اس کا کھانے پینے کا موجود, راہ میں سوتا ہے آرام کرنے کے لیے. جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ غائب ہے, کھانا پینا بھی سب غائب ہے, خوب تلاش کیا نہ ملا, صحرا میں کچھ بھی نہیں, موت دکھائی دی. پھر کہتے ہیں میں سو جاؤں کہ شاید نیند کی حالت میں موت آ جائے تو معاملہ ختم ہو جائے. قصہ نہیں, صحیح مسلم شریف کی روایت. پھر آنکھ کھلتی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی سامنے موجود, ساز و سامان بھی سامنے موجود. خوشی میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب, میرا تو اونٹ مجھے واپس مل گیا. مجھے علم ہے میں نے کیا جملہ آپ کے سامنے عرض کیا. خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا, جملہ بھی غلط نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, تو اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر آ گیا. لیکن توبہ سچی توبہ ہو, استغفار کی کلمات بھی ہوں, لیکن گناہوں کو چھوڑنا, اطاعت پر آ جانا, یہ لوٹ آنا, اصل میں یہ توبہ ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی تو ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے, 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے. وہ تو معصوم تھے نا, ہمیشہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احزاب میں ہوا نا, ایک شخص نے, ایک صحابی نے اپنا کرتا قمیص ہٹا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتھر باندھا ہوا تاکہ پیٹ دبا رہے گا تو بھوک محسوس نہیں ہوگی. آپ نے اپنا قمیص ہٹا کر دکھایا, کہا میں نے 2 پتھر باندھے. پیچھے گئی نہیں, یہاں بھی پیچھے نہیں, معصوم ہے. 70 مرتبہ استغفار ہوئے. اور بھائی ہم جائزہ لیں کتنے گناہ گار ہیں. ہم روتے بھی اللہ کے سامنے, گڑگڑاتے بھی اللہ کے سامنے, استغفار بھی کرتے ہیں اللہ کے سامنے, کوئی توبہ کے کلمات بھی ہماری زبان پر آتے ہیں, کوئی ہاتھ بھی ہمارے رب کے سامنے اٹھتے ہیں. توجہ کیجئے گا. العابدون, دوسری صفت عبادت کرنے والے. اور عبادت 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کرنا. نماز کا رکوع سجود کا ذکر آگے علیحدہ آ رہا ہے, اس سے بڑھ کر عبادت مطلوب ہے. جیسے عبادت عبد بندے کو, غلام کو کہتے ہیں, وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کی بات مانتا ہے نا, تو ہمیں بھی رب کی بات کو 24 گھنٹے ماننا ہے, ہر آن ماننا ہے. نماز اس کی یاد دہانی, ایاک نعبد, ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. باہر جا کے بھی تو معبود اللہ ہے, باہر جا کر بھی اس کو بڑا ماننا ہے. ہر آن اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا, یہ عبادت کا حاصل ہے. تیسری بات الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے. حمد میں تعریف کا مفہوم بھی داخل ہوتا ہے, حمد میں شکر کا مفہوم بھی داخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے, صبح بیدار ہو گئے تو الحمدللہ الذی احیانا, اور دیگر مواقع کی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ شکر کا پہلو سامنے رہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں,
اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں پر غور کیجئے گا تو یقیناً آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود نہیں ہے، جبکہ تقاضا یہ کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے. شیخ سعدی اپنے گھر سے نکلے ایک مرتبہ، لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، شدید گرمی کا معاملہ تھا، مجھے تپش محسوس ہوئی دھوپ کی، میری زبان پہ شکوہ آ گیا، میرے دل میں شکوہ آ گیا، یا اللہ میرے پاس جوتی موجود نہیں. تھوڑا آگے گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک شخص کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی. فرماتے فوراً سجدے میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے معاملات میں، مال و اسباب کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، شکر کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا. یہ مومن کی شان، ہر آن اللہ کا شکر گزار. السائحون، چوتھی بات، اس کا ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والے، اور ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. ظاہر بات ہے روزے کی حالت میں بھی کھانے پینے کو، اللہ کی نعمتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اگر روزے کی بات کریں تو ایمان والوں کی صفات ہے نا، اہل جنت کی صفات. یاد رکھیے بھائی، ایک تو رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے صحیح، لیکن اس سے آگے بھی تو کچھ اور مصنون روزے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ، یہاں تک کہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا کتنا اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے. کچھ ایسا ہی ذوق و شوق رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا ہونا چاہیے. شوال کے روزے دے دیے گئے، ذی الحجہ کے روزے دے دیے گئے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ چاند کی اس کے روزے دے دیے گئے. کبھی اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کبھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. جیسے دنیا میں خوب سے خوب تر پہ جاتے ہیں تو کیا خیال ہے جنت میں بالکل آخری درجہ چاہیے ہمیں. اب میں نے بہت مثبت بات کی ہے، ابھی تو جہنم سے بچنے کی بات بھی تو ہے، لیکن چلیے کیا جنت میں ہم سب سے کم درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں تو خوب سے خوب تر کی تلاش. سائیکل والا چاہتا ہے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل والا چاہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا چاہتا ہے کہ نئے ماڈل کی گاڑی مل جائے، کوئی رکتا نہیں. کرائے کی دکان والا چاہتا ہے کہ میں مالک مکان بن جاؤں، مالک مکان بن جاؤ تو بڑی دکان مل جائے، بڑی دکان مل جائے تو بڑا اسٹور مل جائے، بڑا اسٹور مل جائے تو اس کی چین بننا شروع ہو جائے، 1، 2، 3، 4، 5 اسٹور کھل جائے. رکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں رکتے. تو اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے کیوں ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک معنی روزہ رکھنے والے، ایک معنی لیے گئے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا. جو آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، اور جو دنیا کی فکر کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا. تو یہاں کی لذتوں سے کنارہ کشی کے معنی رہبانیت نہیں، یہاں کی لذتوں سے کنارہ کشی کے معنی بقدر ضرورت دنیا میں رہے، بس دل ادھر لٹکا رہے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے نا، لیکن کشتی کا تھوڑا حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے. زیادہ پانی میں جائے گا اس کا حصہ تو کیا ہوگا، ڈوب جائے گا. تو دنیا میں رہو بقدر ضرورت، زیادہ اندر جاؤ گے تو ادھر کے بندے بن جاؤ گے، بھول جاؤ گے جنت. یہ کنارہ کشی اس معنی بقدر ضرورت رہے. چوتھی بات ہے. پانچویں چھٹی بات الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. مراد لی گئی ہے نماز کی ادائیگی. لیکن کیا فرض نمازوں پر اکتفا کر لیں؟ دیکھیے کوئی ہمارے یہاں ایسا شخص ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے پسند کر لے کہ وہ بچے امتحانات میں 40 نمبر کی تیاری کر کے جائیں کیونکہ 40 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے. پسند کرے گا؟ تو جنت کے متعلق ہم یہ کیوں پسند کر لیں کہ کم سے کم پہ اکتفا ہو جائے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو 40 نمبر کی تیاری کر کے جائے گا وہ تو فیل ہو کر آئے گا. سیدھی سی بات ہے. جو 100 کی تیاری کر کے گیا ہوگا، کوئی 90 کی تیاری کر کے گیا ہوگا، اس کی گریڈ شیٹ اچھی ہوگی نا. اسی طرح اپنے آپ کو فرض نمازوں تک محدود تو نہیں کرتے، اس کے ساتھ نوافل بھی عطا کیے گئے. پھر وہ قیام اللیل کا معاملہ بھی تو ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. کتنا پیارا انداز ہے حدیث میں مسلم شریف کی.
رات کا آخری حصہ ہوتا ہے